حضرت آیت اللہ خامنئی اپنے زندگی نامے میں بیان کرتے ہیں، نواب صفوی نے میرے لیے اسلام کے متحرک اور انقلابی پہلو کی پہلی چنگاری روشن کی۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نواب صفوی نے ان طلباء کے اعزاز میں ہمارے مدرسے کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ان سے ملنے گئے تھے۔ یہ خبر سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہماری نظر میں نواب صفوی بہادری اور اسلامی مزاحمت کی علامت تھے۔ ایک طالب علم کے طور پر ہم ہمیشہ فخر محسوس کرتے تھے جب ہم ان کی جد و جہد کے تفصیلات سنتے تھے، خاص طور پر ایران کے وزیر اعظم جنرل علی رضا آرا، جو سامراجی طاقتوں کا اعلی کار اور ظلم و زیادتی کا مرتکب تھا، کے قتل کے بارے میں جو فدائیان اسلام کے رکن خلیل طہماسبی کے ہاتھوں انجام پایا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ سید کاشانی نے طہماسبی کے اس اقدام کی تائید کی تھی اور نواب صفوی اس تنظیم کے قائد تھے جس نے حکمراں طبقے پر خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا۔ ہمارے مدرسے میں ایک بڑا کمرہ تھا جسے ہم نے اپنے ممتاز مہمان اور ان کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے صاف کر کے تیار کیا۔ پھر اس گھڑی کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ بالآخر جب ہمارے منتظر مہمان کے لیے مدرسے کا دروازہ کھولا گیا تو ان کے ساتھ جوانوں کا ایک گروپ اندر داخل ہوا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نواب صفوی کی تصویر نہیں دیکھی تھی اور میں نے ان کا تصور ایک لمبے قوی ہیکل شخص کے طور پر کیا تھا، لیکن جو شخصیت سامنے آئی وہ ایک دبلے پتلے اور قد میں چھوٹے آدمی کی تھی جن کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میں ان کی شخصیت سے مسحور ہو گیا اور میرے دل میں ان کے لیے ایک گہری محبت پیدا ہوئی۔ وہ جس سے بھی ملتے انتہائی خلوص سے سلام کرتے اور کسی بھی سید کو دیکھ کر کہتے سلام برادر۔ میں حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کیا یہ واقعی وہی نواب صفوی ہیں جنہوں نے شاہی حکومت کو لرزا دیا ہے؟ نواب صفوی مجمع کے سامنے آئے اور ایک پرجوش تقریر کی جس میں انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو واضح کیا اور حاضرین کو اس بات پر ابھارا کہ اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے میں ہرگز تردد نہ کریں۔ ان کے الفاظ نے میرے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے میرے جذبات کو شدت سے جھنجھوڑا اور مجھے اسلام کی عظمت کی طرف کھینچ لیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نواب صفوی نے میری روح کی گہرائیوں میں ایک ایسی چنگاری بھڑکا دی جو مجھے اسلام اور معاشرے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور مجھے اسلام کے مستقبل کی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔